ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ ایک سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بگڑے طارق خلید صاحب سے بات ہو رہی تھی کاسٹ آف پروڈکشن کی۔ کاسٹ آف پروڈکشن شور مچا رہے ہیں بزنس مین کہ وہ ابھی بھی بڑھ رہی ہے۔ بڑھنے کی وجہ یہ ہے بجلی گیس جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے، فیول مہنگا ہو رہا ہے، تو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ گھٹ نہیں سکتی۔ جب گھٹ نہیں سکتی تو عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ تو اس کو کیسے مسئلے کو حل کیا جائے گا؟ لوگ تو شور مچا رہے ہیں کہ ہم مر گئے ہیں اس کے مہنگائی کے عذاب میں۔ ادھر سے تاجر طبقہ جو ہے وہ الگ شور مچا رہا ہے کہ ہمیں کنسیشن دیں۔ ایڈوائزر جو ہیں فائنانس کے، انہوں نے کہا ہے کنسیشن تو سارے مانگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پروڈکشن جو ہے، ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر، میں نے ابھی جیسے آپ کو کہا، ایک تو مینجمنٹ کا پوائنٹ میں نے دیا، جی اٹ نیڈس ٹو بی سین اٹ۔ آئی ہیو ڈن اٹ فزیکلی، میں نام نہیں لوں گا، 2-3 ملٹی نیشنل کمپنی میں ہم نے دیکھیں آپ پرسنل چھوڑ دیں، اچھا آپ اوورال سینیریو میں پاکستان کے دوسرا حوالے سے ایریا بات جو کریں۔ جہاں پہ کمپنیز میں اگر آپ ریڈیوس کرتے ہیں مین پاور کو تو یو آر کریٹنگ مور ان امپلائمنٹ۔ جو لوگ تو مر رہے ہیں نوکریوں کے لیے۔ دس از رانگ۔ آپ اگر کمپنی پروفٹ میں جاتی ہے، وہ خود بخود مین پاور کو بڑھائے گی۔ میرے پاس پروڈکشن زیادہ ہوگی، میں بندے لے نیچرلی۔ اگر میں 100 بندہ لے کے چلتا ہوں اور میری استعداد 50 بندوں کی ہے، تو وہ کمپنی 2 مہینے 6 مہینے میں بند ہو جائے گی۔ وہ اٹ از نیگیٹو جو آپ سوچ رہے ہیں کہ جی وہ ان امپلائمنٹ ہوتی نہیں ہے، امپلائمنٹ بڑھتی ہے، لیکن کمپنی کو آپ نے صحیح مینیج کرنا ہے۔ نمبر 1، ابھی پبلک سیکٹر کمپنیز میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں پہ آپ دیکھیں اسٹیل مل میں، اللہ بخشے کرنل افضل سے میری بہت ڈسکشنز ہوتی تھی، جہاں پہ اسٹیل مل کی ریکوائرمنٹ صرف 8 سے 9 ہزار آدمی تھی، وہاں پہ 22 سے 24 ہزار آدمی آپ نے بڑھتے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں خود بھی وہاں 4 سال رہا ہوں۔ آپ بھی رہے ہیں؟ میں بھی رہا ہوں ڈیپوٹیشن پر۔ تو وہ جو 22,000 آدمی تھے، اس وقت مل جو ہے وہ پروفٹ دے رہی تھی جناب۔ وہ 22,000 کے اوپر بھی پروفٹ دے رہی تھی، پورا کر رہی تھی۔ جی ہاں۔ اب افضل نے تو 8-9 ہزار نکال دیے تھے۔ جی ہاں جی، وہ تو 12 ہزار والنٹری ریٹائرمنٹ ان کو دی تھی۔ ہاں 12 ہزار ایوری باڈی واز پیڈ منی۔ جی ہاں بالکل ٹھیک۔ ایسے نہیں نکالا تھا، 12 ان کو پیسے، سب کو پیسے دیے۔ دوسری بات جو ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ ہے۔ فائنینشیل مینجمنٹ میں فگرز کی فجنگ بہت ہوتی ہے۔ اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ آپ کی چارٹرڈ اکاؤنٹ کمپنیز اینڈ SECP۔ انہوں نے تو فیس لینی ہے، انہوں نے فیس لینی ہے، جو وہ بنا کے دیتے ہیں، جو جس طرح سے آپ ان کو ریکوائرمنٹ دیں گے ویسے بنا کے آپ کو دے دیں گے۔ تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے، حل کیا ہے اس کا؟ پھر اس کا حل یہ ہے کہ عوام کو کیسے ریلیف ملے گا؟ زور آپ کی جو باتیں ہیں اس سے تو عوام کو تو ریلیف نہیں مل سکتا۔ دیکھیں جی، عوام کو ریلیف اسی طرح ملے گا کہ اے ٹائٹ ریگولیٹری کنٹرول آن دیز کمپنیز، تاکہ یہ گرو کر سکے۔ جو تیسری جو بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کاسٹ آف کٹنگ میں، وہ ہے دی ٹیکنالوجی یوز ان دی انڈسٹری۔ اب ہمارے ہاں جو مشینری ہے، جو ہمارا جو مختلف سے ٹیکسٹائل ہے، پرنٹنگ ہے، لومز ہیں یا دوسری ہے، ہم جو ہے بالکل جو ہے ان کی مینٹیننس نہیں کرتے۔ ہم ان کے جو ریکوائرمنٹ ہے ٹیکنالوجی کو آگے ساتھ لے، کیونکہ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آئی واز ڈسکسنگ ان ماسکو ود دی پیپل ہو ہیڈ پٹ اپ دس مل، اسٹیل مل۔ جی ہاں، رشیا میں ان کے ایک بندہ تھا جو مجھے ملایا، ایک میرے جاننے والے ہیں، پاکستان کے وہ انویسٹمنٹ ایڈوائزر بھی رہے، انہوں نے ملایا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان اسٹیل مل میں جو اکوپمنٹ لگا ہوا ہے وہ
آپ کو پتہ 70s میں لگنا شروع ہوا تھا, 75 80 83 میں 84 میں اناگریشن ہوئی. اناگریشن. جی جی. اس کے یہ تقریباً 50s کا ونٹیج کا اکوپمنٹ ہے. آج 2019 ہے, ٹیکنالوجی ہے وہ گون لیپ فارورڈ. جی بالکل صحیح ہے. جہاں پہ آپ کا ایک آدھا واٹ بجلی خرچ ہونی چاہیے, یہ کم بل آپ کی جو ہے 5 واٹ خرچ کرتی ہے. خیرحال ہم اپنے وہ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. ابھی جو بات ہو رہی تھی, جیسے میں نے ہمارے دوسرا سیگمنٹ جو ہے کہ اپوزیشن جو ہے ایک تو بجٹ کے اوپر وہ ہنڈرنس پیدا کرنے کی کوشش کرے گی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. اور لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیوج پروٹیسٹ اپوزیشن جو ہے وہ پلان کر رہی ہے ود ان فیو ڈیز. ابھی تک ان کا لائے عمل باہر نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسٹریم ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کو کچھ دن کے لیے ڈیلے کر دیں. لیکن اگر ہم لوگ اسی طرح سے حکومت اور اپوزیشن آپس میں اسی طرح سے لڑتی رہی تو اس سے ملک کا نقصان جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, لیکن جو غریب عوام ہے جو پہلے ہی چکی میں پس رہا ہے وہ سب سے زیادہ موسٹ ہٹ ہوں گے. کیونکہ جب سٹرائکس ہوتی ہیں, جب پروٹیسٹ ہوتی ہیں, تو جو روزمرہ کمانے والا آدمی ہے وہ نہیں کماتا. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ جب بھی اریسٹ ہوتی ہیں, ہائی پروفائل اریسٹ ہوتی ہیں, تو وہ فوراً ہی جو پارٹی ورکرز ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور وہ ایک ایسا طوفان پیدا کر دیتے ہیں. وہ ان کے گناہوں کو نہیں دیکھتے بلکہ ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں, اور عدالتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ابھی کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ جان بوجھ کر حالات کو خراب کر رہی ہے, جان بوجھ کر. تو اس حکومت نے تو یہ کیس بنائے ہی نہیں تھے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں سر, آپ کو پتہ ہے میں کافی دیر 3-4 سال گورنر کا اسٹاف افسر رہا ہوں, چیف آف اسٹاف رہا ہوں, اور میں یہ چیزیں ہم ہینڈل کرتے رہے ہیں اپنے زمانے میں. پہلی بات تو میں 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو جو انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے پروڈکشن آرڈر کا. پروڈکشن آرڈر لیگلی از ناٹ الاؤڈ جبکہ ایک بندہ اکیوز ریمانڈ پہ ہو. لیکن وہ اسمبلی کے رولز میں دیا ہوا ہے نہیں کہ دیا ہوا ہے سر, نہیں, انہوں نے دیا ہوا ہے اٹ از ایٹ دی پریروگیٹو آف دی اسپیکر, اور اسپیکر نے لیگل اوپینین لینی ہے. ہاں بالکل ٹھیک. اور لیگل اوپینین منسٹری آف لا نے دینی. ایک آدمی ریمانڈ پہ ہے, اس کا سوال ہی نہیں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب وہ جیل چلا جاتا ہے پھر آپ پروڈکشن آرڈر دے سکتے ہیں. یہ دس شوڈ بی ویری کلیئر. جی ہاں بالکل. اور یہ اب وہ کیسے ریمانڈ پہ, آپ نے ریمانڈ لے لیا 10 دن کا, وہ بیٹھا ہوا اسمبلی میں, انویسٹیگیشن کیا کہہ رہی ہیں آپ, کر ہی نہیں سکتے آپ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو اٹ از اے سمپل, اور پھر اسمبلی کا سیشن بڑھاتے جاتے اٹ از اے لیگل پوائنٹ, بڑھاتے جاتے تاکہ جانا ہی نہ پڑے, جانا نہ پڑے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نہیں سمجھتے یہ پروٹیکشن آرڈر کا جو ہے کلاس ہے یہ ختم ہونی چاہیے. جس کے اوپر کیس لگا ہوا ہے اس کا کوئی پروٹیکشن آرڈر ایک آدمی یا 2 آدمی کے نہیں جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. دنیا میں کہیں نہیں ہے پروٹیکشن آرڈر, یہ انہوں نے خود بنایا ہوا ہے. بہت سارے ملکوں میں نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایون انڈیا میں بھی جو ہے نا وہ اس قسم کا پروٹیکشن آرڈر نہیں دیتے. دوسری بات جو ہے نا, آپ نے کیا ایجیٹیشن کی تھی کہ کیا وہ ایجیٹیشن کریں گے یا نہیں کریں گے, کیا کریں گے. اس کے اندر لنکیج ہے, آپ کہہ رہے ہیں بجٹ. پرسنلی آئی فیل کہ اپوزیشن اگر وہ خالی وہ بجٹ لنکیج نہیں ہے, ایک محب وطن ہے, خالی لنکیج نہیں ہے, بلکہ جو ہائی پروفائل اریسٹ ہوئی ہیں وہ بھی ایک ایشو ہے ساتھ ان کے ملایا ہوا. تو اگر تو وہ محب وطن ہیں, اگر ان کو پاکستان میں درد ہے تو ٹھیک ہے. نہیں, محب وطن تو سارے ہیں جی. ایک منٹ سر, نہیں وہ نہیں ہے, محب وطن سارے ہیں. آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوتا نا کہ محب اسمبلی وطن میں کوئی ڈسکشن, میرا پوائنٹ, ہاؤ کین یو, آپ پوائنٹ تو سنیں نا جی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ محب وطن نہیں ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اگر ہیں تو اسمبلی میں بجٹ کو آپ اینالائز کر کے چیڑ پھاڑ کر دیں, بات تو کریں نا. اگر آپ شور مچاتے رہیں گے تو پھر تو وہ ڈسکشن نہیں ہوگی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ شور مچانے سے تو کوئی جواب نہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈسکس کریں اس کو, آپ معاملے کو ڈسکس کریں کہ یہ آپ کی پرپوزل بجٹ میں دی ہوئی ہے, یہ اس کے نقصانات ہیں, ہماری تجویز یہ ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا, پہلے ایسے ہوتا تھا جی, ہونا بھی یہی چاہیے. آہستہ آہستہ ہم ہٹ گئے اس سے, ہونا بھی یہی چاہیے. اور دوسرا پریشرائز کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ جو ہائی پروفائل اریسٹ ہوئی ہیں کہ جی ان کو چھوڑیں تاکہ بجٹ چلیں ہم.
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قانون کا اپنا رستہ ہے، یہ اپنا رستہ ہے، دونوں کو آپ گڈ وڈ نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے. اور پاکستان آرمی نے بڑا اچھا میسج دیا ہے انٹرنل احتساب کا. جی ہاں بالکل، احتساب سب جگہ ہونا. ہاں سب جگہ ہونا چاہیے. تو اسی اس سے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ سپریم کورٹ جج جو ہیں ان کے بارے میں جو ریفرنس دائر ہوا ہے اس کے اوپر جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں وہ سارے موسٹ آف دیم بلانگ ٹو، اصل میں تو وکیلوں میں بھی گروپنگ ہوئی ہوئی ہے. جی ہوئی ہے بالکل. کوئی پرو رائٹ، پرو لیفٹ، پرو فلانا، پرو فلانا، فلانے جج کا ہے، فلانے کا ہے. تو یہ تو کوئی یونائٹڈ فرنٹ ہے ہی نہیں. دوسرا ہے کہ افتخار چودھری کا معاملہ بالکل مختلف تھا، اس سے لنکیج ہی نہیں. ہاں لنکیج نہیں. تیسرا ہے کہ یہ ایک جب احتساب فوج میں ہو رہا ہے اور بڑے بڑے بیوروکریٹ، بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی لیٹر لکھ دیا ہے. دیکھیں وہ تو توہین عدالت ہو گئی. بالکل ہاں، کانٹیمپٹ آف کورٹ ہو گیا ہے. سمجھتے ہیں ان کو بلائیں گے وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ؟ میرا خیال ایک ریفرنس فائل ہو گیا ایکسٹرا ہو گیا اگینسٹ قاضی عیسیٰ. اچھا، ایک تو اس نے لیٹر کیوں لکھا تھا پریزیڈنٹ کو لکھنے کا مقصد ہی کوئی نہیں وہ بنتا. کنٹیمپٹ ہے نا. جی ہاں اور دوسرا ایک میں خیال somebody is going against افتخار چودھری also. جی ہاں بالکل. کیونکہ افتخار چودھری صاحب 2 سال کے بعد ان کی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے. ہاں بالکل. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنا لی. بنا لی. So it is a different scenario. different scenario. So once he write a letter, it becomes a political leader's letter. There is nobody to write a letter. So ایک contempt. بالکل. تو تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جوڈیشل کونسل کیا ہے، وہ سپریم کورٹ کے جج ہے، کمپوزڈ آف ججز. کوئی ملٹری ٹریبیونل تو نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. بالکل کہ جس کو گیا ہے آپ ہی کے جج ہیں. کیونکہ اور اگر if they find the reference دیکھیں contains سر بینچ، جی ہاں بالکل، بینچ اور بار ایک ہوتا سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. بینچ اور بار ایک ہی آرگن کے 2 حصے. جی ہاں بالکل صحیح. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ بینچ کو کیوں چلا گیا از رانگ. ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں تو بس یہی ختم کرتا ہوں اس بات. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر جو سابق تھے نواز شریف، انہوں نے بھی کوشش کی تھی بھارت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. اب دوبارہ مودی صاحب الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں لیکن ان کا سٹانس وہی ہے. عمران خان صاحب نے 2 دفعہ ان سے کوشش کی بات کرنے کی اور ان سے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ لیٹ اس کم اینڈ ٹاک اور سارٹ آؤٹ کریں جو ایشوز ہیں انکلوڈنگ دی کور ایشو آف کشمیر. لیکن وہاں سے تو کوئی نہ فلیکسیبلٹی شو ہو رہی ہے، نہ کوئی پازیٹیو رسپانس ہو رہی ہے، بلکہ وہی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو آپ ابھی میرا خیال ہے کہ پاکستان شوڈ اوائڈ ٹاکنگ ٹو انڈیا انٹل وہ شو کرتے ہیں وہ فلیکسیبلٹی. انف از انف. ہم کب تک مطلب یہ ہے کہ ریکویسٹ کرتے رہیں گے؟ اٹس ناٹ 1 وے ٹریفک، اٹ از 2 وے ٹریفک. ہم اگر ان کو اپروچ کر رہے ہیں کہ آئے امن کی بات چیت کریں، مسائل کو حل کریں، لیکن وہ جو ہیں وہ ہی از ناٹ ان اے موڈ ٹو ٹاک ٹو اس، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہی اسٹانس اختیار کریں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر، میں نے بہت سارے آرٹیکل اس پوائنٹ پہ لکھے. اس کا ہم جواب لیں گے ایک بریک کے بعد. اور ابھی تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ہماری ایک مجبوری ہوتی ہے بریک لینا. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب استعفیٰ دیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی اسلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان.